آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے سب سے بڑا اور اہم اصول کیا ہے؟ توبہ کرنا، گناہ سے کنارہ کشی کیا کرنا، اختیار کرنا، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کے اندر بدکار نہیں ہے، آسمان کی بادشاہی کے اندر گناہگار نہیں ہے۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے سب سے بڑا اور پہلا اصول کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ آسمان کی بادشاہی کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر انسان کے گناہ کو مٹانے کے لیے آیا، اسے گناہ سے نجات دلوانے کے لیے آیا، اور اس بڑے اور اہم مشن کے لیے آیا کہ اس دنیا کے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کے لیے کیا کیا جائے؟ تیار کیا جائے۔ اور اس آسمان کی بادشاہی کے بادشاہ کا ایجنڈا کیا تھا؟ کہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور کیا دینے آیا ہے؟ نجات دینے آیا۔ آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کریں گے۔ جتنی زیادہ پیارے بچوں آج آپ توجہ بنائے رکھو گے نا، میں نے سیکھا ہے جتنی زیادہ آپ توجہ بنائے رکھو گے نا خدا کے کلام کی طرف، تو کیا ہوگا؟ آپ برکت پاؤ گے، خدا کا روح آپ سے بات کرے گا، خدا کا روح آپ کو چھوئے گا۔ گزرے دنوں 3 فرشتے ہمارے گھر کے اندر ہیں۔ فرشتے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ مقاشی کتاب کے اندر لکھا ہے نا کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ، یعنی کہ افسس کی کلیسیا کے کیا کر رہے؟ خادم کو لکھ۔ تو کلام میں کیا لکھا؟ خداوند اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ پہ شعلہ بناتا۔ لیکن یاد رہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں فرشتے کا رول بھی ادا کرتے ہیں۔ کسی کی مدد کے لیے جب آتے ہیں کلام کی خدمت کو لے کر، تو وہ ایک فرشتے کا رول بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام اقدس پر جب ہم غور کرتے تو میرے ساتھ نکالیے، آج آپ برکت پائیں گے گہری، اپنی توجہ نہ ٹوٹنے دیں۔ مثال کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ اور کہیں نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا نا، حابل کو، تو وہ پھر ڈرا، وہ چھپ رہا تھا۔ خدا نے جب اس سے پوچھا نا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، اس نے کہا مجھے کیا پتا ہے۔ تو خدا نے کیا کہا؟ اس کا خون مجھے زمین سے پکار رہا، اور اگر تو بھلائی نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا اور تیرا مشتاق ہے، یعنی کہ جب اس کی قربانی منظور نہ ہوئی، اس کا منہ بگڑا، تو خدا اس سے ہم کلام ہوا اور کہا اگر تو بھلائی نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا اور تیرا مشتاق ہے۔ ہم خدا کے لوگ، ہم نے بھلائی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ بھلائی کرنی ہے۔ لیکن تو بھی آج کا ہمارا مضمون کیا ہے؟ آسمان کی بادشاہی۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 25واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یہ حوالہ میں آپ سبوں کے لیے کلام تلاوت کر دوں گا۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ ضرور اپنی بائبلز کا استعمال کریں۔ یہ 2 بائبلز کس کی پڑھی ہوئی ہیں؟ یہ استعمال کریں۔ کس کی ہے یہ؟ اٹھائیں۔ کن کی ہے یہ؟ اچھا، آپ یوز کرتے بائبل؟ استعمال کرتے؟ استعمال کریں۔ اچھا جی، جو پڑھ سکتے ہیں وہ بول سکتے ہیں۔ حوالہ متی کی انجیل، اس کا 25واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کماریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی، جب لکھا ہے دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا، شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا پہنچا، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں کہ آئے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس
घड़ी को खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, ये हवाला जो हमारे सामने कलाम में तलावत किया गया है, इसमें हम देखते हैं लिखा है कि उस वक्त आसमान की बादशाही क्या होगी? 10 कंवारियों की मानिंद होगी। किनकी मानिंद होगी? 10 कंवारियों की मानिंद। किनकी मानिंद होगी? 10 कंवारियों की मानिंद। और 10 का अदद जो है, इल्मुल अदद के अंदर जब हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं तो ये कुव्वत का अदद है, ये हम देखते हैं कि ताकत का अदद है। और हम देखते हैं कलाम अक़दस की अहम सच्चाइयों पर गौर करते हुए कि आसमान की बादशाही का बादशाह यीशु मसीह है। और हम देखते हैं कि वो इस रूहे जमीन पर आसमान की बादशाही के कवानीन सिखाने के लिए लोगों को आया, ताकि जब वो उन्हें फिर लेने के लिए आए तो लोग आसमान की बादशाही के लिए क्या हो? तैयार हो। किसी भी मुल्क के अंदर आप जब जाते हैं तो उससे पहले जब आपका वीजा लगता है या आप उसके लिए अप्लाई करते हैं कि हम उस मुल्क के अंदर जाना चाहते हैं, बैरून मुमालिक के अंदर, तो वहां के आपको पहले कायदा कानून सिखाए जाते हैं। ये बात अलग है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो कानून है, जो आइन है, इस पर अमल दरामद करने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। क्या है? बहुत थोड़े से लोग। ऐसा नहीं कि कानून यहां नहीं है, कानून यहां है, लेकिन इस पर अमल करने वाले लोग क्या है? बहुत थोड़े हैं। जो अमल करते हैं वो क्या करते हैं? अपनी जिंदगी के अंदर बहाली को देखते हैं, क्योंकि कायदा कानून जो है जितना भी बना है दुनिया के अंदर, ये किताबे मुकद्दस में से लिया गया। ये नाज़िम का जो आपको जिक्र मिलता है, वजीरों का, मुशीरों का जो जिक्र मिलता है, ये सारा का सारा कानून किताबे मुकद्दस में से क्या किया गया है? बनाया गया है। और आसमान की बादशाही का बादशाह जब अपनी खिदमत का आगाज करता है और दरिया यर्दन में यूहन्ना इस्तवागी से बपतिस्मा लेता है और रूह की हदायत से हम देखते हैं कि जंगल में आजमाया जाता है इब्लीस से, और हम देखते हैं उन तमाम तरह आजमाइशों पर गलबा पाने के बाद जब वो अपनी खिदमत का आगाज करता है तो मत्ती 4 बाब की 17वीं आयत में क्या लिखा है? उस वक्त से यीशु ने मनाती करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या आ गई है? नजदीक आ गई है। हालेलुया। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए सबसे बड़ा और अहम असूल क्या है? तौबा करना, गुनाह से किनारा कशी क्या करना? इख्तियार करना, क्योंकि आसमान की बादशाही के अंदर बदकार नहीं है, आसमान की बादशाही के अंदर गुनाहगार नहीं है। इसलिए आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए सबसे बड़ा और पहला असूल क्या है? तौबा करना। शागिर्दों को हुक्म दिया गया कि चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही क्या आ गई है? नजदीक आ गई है। और फिर इसी तरह आप मत्ती की इंजील उसके 3 बाब पर जब हम गौर करते हैं तो वहां क्या लिखा है? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और फिर हम देखते हैं 3 बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, फस तौबा के मुआफिक क्या करो? फल लाओ। मत्ती 3 बाब की 2री आयत में क्या लिखा है? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या आ गई है? नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह इस रूहे जमीन पर इंसान के गुनाह को मिटाने के लिए आया, उसे गुनाह से निजात दिलवाने के लिए आया, और इस बड़े और अहम मिशन के लिए आया कि इस दुनिया के लोगों को आसमान की बादशाही के लिए क्या किया जाए? तैयार किया जाए। और उस आसमान की बादशाही के बादशाह का एजेंडा क्या था? कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया है? निजात देने आया। निजात पाने के बाद आप इस बात के हकदार बन जाते हैं कि आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। और फिर तशबीह दी गई है कि यहाँ आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानित होगी जिनमें 5 बेवकूफ हैं और 5 क्या हैं? अक्लमंद हैं। और उन अक्लमंदों ने क्या किया है? उन्होंने अपनी मछलियां भी ले ली हैं और अपनी कुप्पियों के अंदर तेल भी ले लिया है अक्लमंदों ने, लेकिन बेवकूफों ने अपनी मछलियां तो ले ली हैं
لیکن کپیوں میں تیل نہیں لیا. جب آدھی رات کو دھوم مچی ہے کہ دلہا آ گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پیشتر وہ اونگنے لگی ہیں, سو گئی ہیں, سب کی سب سو گئی ہیں. 10 کی 10 ایماندار کماریاں ہیں جن میں 5 بیوقوف ہیں اور 5 کیا ہیں, عقل مند ہیں. عقل مندوں کی سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا. کپیوں میں تیل کب آتا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشعل کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پیش آتی ہے, اور تیل کو روح القدس سے کیا دی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی. زندگیوں کے اندر روح القدس اس وقت آتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں, خدا کے روح کا نزول ہماری زندگیوں کے اندر جاری ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عقل مند کنواریاں ہیں ان کی کپیوں کے اندر تیل ہے, یہ روح سے معمور ہے. اور جب دلہا نے دیر لگائی ہے تو یہ سب اونگنے لگی ہیں, یہ سو گئی ہیں. آدھی رات کو دھوم مچی ہے کہ دلہا آ گیا ہے. دلہے کے آنے کے درمیانی وقت کے اندر یہ روح میں بیدار رہی ہیں اور خدا کے روح جو ہے ان کے ساتھ ہے, یہ اس سے جدا نہیں ہوئی. لیکن جس درمیانی وقت کے اندر بیوقوف کماریاں جو ہیں وہ خدا کے روح کی ہدایت میں تو رہیں, لیکن جب دلہا آ پہنچا تو اس وقت وہ روح سے جدا ہے. اس وقت وہ کیا ہے؟ روح سے جدا. ان کی کپیوں میں تیل نہیں ہے, مچھلیاں ان کی بجھ رہی ہیں, اور وہ عقل مندوں سے کیا کہتی ہیں؟ اپنے تیل میں سے ہمیں تیل دے دو. تو یہ تو انسان کے اختیار میں تھا ہی نہیں کہ کسی کو وہ روح دے دے. یہ تو روح کے نزول خدا کی قدرت کے سبب سے جاری ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عقل مندیں کیا کہتی ہیں؟ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو, مول لینے والوں کے پاس جاؤ اور خرید لو. اور جب وہ جا رہی تھی تو دلہا پہنچا, اور جو تیار تھیں وہ شادی کے جشن کے اندر داخل ہو گئیں. اور جو باقی کماریاں پھر جب آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھول دو, تو وہ دلہا کیا کہتا ہے؟ کیا لکھا ہے کلام اقدس میں 11ویں آیت میں؟ اور پھر باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگی کہ آئے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اس نے جواب میں کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا. اور جتنے لوگ روح کی ہدایت کے مطابق نہیں چل رہے, جب یسوع مسیح کی آمد ہوگی تو وہ ان سے صاف کہہ دے گا, بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ, میں تم کو نہیں جانتا. اور کلام اقدس میں کیا لکھا؟ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں پھر لکھا ہے 12ویں آیت میں, اس نے جواب میں کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا. بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس گھڑی کو جس روز ابن آدم کیا ہوگا, آ جائے گا. اس لیے ایماندار شخص سے کیا کہا ہے کہ ہر وقت جاگتے رہو اور کیا کرو؟ دعا کرو. آج کا ہمارا کیا مضمون ہے؟ آسمان کی بادشاہی. آج کا ہمارا کیا مضمون ہے؟ آسمان کی بادشاہی. اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا سب سے بڑا اور پہلا اصول کیا ہے کہ توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ نزدیک آ گئی. یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں فرمایا اور کہا کہ لکھا اس وقت سے یسوع نے منادی کرنی اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اور پھر روح کی رہنمائی میں چلنا ہے. اور پھر یہ کہ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کا 4 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں نیکودیمس نامی شخص کا کیا ملتا ہے؟ ذکر ملتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کے اندر نیکودیمس نامی شخص کا ذکر ملتا ہے. اس کی 4 آیت میں لکھا ہے, نیکودیمس نے اس سے کہا, لکھا ہے نیکودیمس نے اس سے کہا, آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا؟ کیونکہ وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا اس کو؟ یہ رات کے وقت جاتا ہے یسوع مسیح کے پاس, یہ یہودیوں کا سردار ہے, اور یہ کیا جا کر کہتا ہے یسوع مسیح سے؟ 3 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے, اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا, اے ربی, ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, اور جو معجزے
तू दिखाता है, जो मुझ से तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यसू ने उससे जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। सो फिर हम देखते हैं कलाम अक़दस में लिखा है, दाखिल होना तो दूर की बात, वो उसे देख नहीं सकता। नए सिरे से पैदा होना क्या मुराद है? तौबा के बपतिस्मा की तरफ इशारा है। तौबा जब आप करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो खुदा का रूह आपकी जिंदगियों के अंदर क्या पाता है? जगह पाता है। 7वीं आयत में लिखा है, ताज्जुब न कर, मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तो उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहां से आती है कहां को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही। तो हम देखते हैं कलाम अक़दस की हम सच्चाइयों पर गौर करते हुए लिखा 7वीं आयत में, ताज्जुब न करके मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो हम देखते कलाम अक़दस की हम सच्चाइयों पर गौर करते हुए कि आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए जरूरी और लाजिम क्या है? हम नए सिरे से पैदा हो। क्योंकि ये आसमान की बादशाही में दाखिल होने के चंद असूलों पर हम गौर कर रहे हैं। पहला असूल क्या? तौबा करें। दूसरा असूल क्या है? रूह की रहनुमाई में चलें। और तीसरा असूल क्या है कि नए सिरे से क्या हो? पैदा हो। फिर खुदा का रूह आपकी जिंदगी में क्या पाएगा? जगह पाएगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें आसमान की बादशाही के ताल्लुक से अनगिनत हवाला जात मिलते हैं। लेकिन आज की गौरतलब बात यह है कि क्या हमारा ताल्लुक कहीं बेवकूफ कमारियों के अंदर तो नहीं है या अक्लमंद कमारियों के साथ है? अगर हमारा शुमार अक्लमंद कमारियों की तरह के साथ है तो हमें शुक्रगुजार होने की जरूरत है। और अगर नहीं, टाइम टू टाइम हम तैयारी करते हैं तो फिर देख सकते हैं आप कि जब यीशु मसीह बागे गेत्सेमनी के अंदर दुआ कर रहे थे तो बहुत सारे शागिर्दों को उस वक्त भी नींद आ रही थी। बहुत सारे शागिर्दों को सुस्ती छाई हुई थी। आज भी सुस्ती के सबब से बहुत ज्यादा इंसान का नुकसान हो रहा है। वालिदैन अक्सर को काम कहते हैं ना तो वो बच्चे को सुस्ती दिखाते। और एक मिसाल की किताब के अंदर लिखा है, सुस्त शख्स को मुसरिफ से शब्द तशबीह दी गई। तो तोड़ों की मिसाल के अंदर आप देख सकते हैं कि जिसके पास एक तोड़ा था उसने उसे छुपा दिया, मट्टी में छुपा दिया। जब मालिक आया उसने हिसाब मांगा। तो जिसके पास 5 तोड़े थे उसने भी 5 और कमा कर दिए। जिसके पास 3 थे उसने भी कमा कर दिए। जिसके पास 1 था उसने क्या किया? उसने छुपा दिया। तो उसे क्या कहा गया? निकम्मे नौकर, तुझे लाजिम था कि मेरा माल साहूकारों को देता और मैं आकर उसे सूद समेत वापस ले लेता। ऐ सुस्त और निकम्मे नौकर। हाँ, तो हमने सुस्त और निकम्मा नौकर नहीं बनना इन बेवकूफ कमारियों की तरह। आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हमने बेदार रहना और आसमान की बादशाही के लिए बहुत सारे लोगों को क्या करना है? तैयार करना। तो हमने जो तौबा की है उसमें जिंदगी गुजारनी है। और इसी तरह से नए सिरे से जो लोग पैदा हो चुके हैं, अच्छी बात है, जो नहीं हुए उनको पैदा होने की जरूरत है। एक लड़की का मुझे वाकया याद आ जाता है। वो किसी क्रूसेड में जाती है, किसी जगह हो रहा होता है और वहां पे वो तौबा के हवाला से कलाम सुनती है और फिर वो अपने दिल में कहती है, ठीक है मैं तौबा करूंगी लेकिन कल करूंगी। और वो वापस अपनी गाड़ी के अंदर आ रही होती है और रास्ते में ही रोड एक्सीडेंट के अंदर वो हलाक हो जाती। तो तौबा नहीं की तो फिर हलाक हो गई। यहूदा अक्सर युवती भी हलाक हुआ, उसने फंदा ले लिया, फांसी ले ली, खुदकुशी कर ली। तो तौबा के बगैर जितने भी लोग किसी हादसे में शिकार होते हैं वो हलाक होते हैं। शराब के नशा के अंदर लोग रोड एक्सीडेंट के अंदर मारे जाते हैं, ये हलाक होंगे। जिन्होंने तौबा की है और कोई हादसा उनके साथ पेश आ जाए तो वो खुदावंद की हजूरी में उनकी रूहें जाती हैं। लेकिन जिनके साथ जो हलाक होते हैं रूहें, तो उनकी भी खुदा के पास जाते हैं लेकिन आराम की हालत में नहीं होती। ये किताब मुकद्दस कहती है। तो हमने क्या करना है? तौबा की जिंदगी गुजारनी है। तौबा में जिंदगी गुजारनी है।
کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے پہلا اصول ہے توبہ، اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، تیسرا یہ ہے کہ روح پھر آپ کی زندگی کے اندر آئے گا، وہ روح القدس جس طرح ان عقل مند کماریوں کی کپیوں کے اندر تیل تھا، آپ کی کپیوں کے اندر بھی تیل ہوگا۔ اس وقت جب آپ روح کی رہنمائی میں چلیں گے، اس کی مرضی سے چلیں گے، تو تیل کپیوں کے اندر موجود ہوگا، اور پھر جس کی طرف بھی ہاتھ بڑھائیں گے خدا آپ کے وسیلہ سے کام کرے گا۔ آج لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نہ تو اپنے استادوں کی بات ماننا چاہتے، نہ اپنے خدا کی بات ماننا چاہتے، نہ اپنے والدین کی بات ماننا چاہتے، تو ایسے لوگ تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی میں۔ میں نے یہ ان دنوں کے اندر خدا کے روح نے مجھے بہت گہرے طور پر سکھایا، اپنے استادوں کی بات مانیں، اپنے خدا کے کلام کی بات مانیں، اور اپنے والدین کی بات مانیں، ضروری ہے، یہ آپ کی برکت جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور کلام زندگی رکھتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر یوحنا 3 باب کی 4 اور 5 آیت کے اندر کیا لکھا ہے، نکالیے جی میرے ساتھ جن کے پاس کتاب مقدس ہے، پڑھیں۔ یوحنا 3 باب کی 4-5 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لو، طے ہو گئی بات، جو بات یسوع مسیح نے کہی ہے وہ طے شدہ ہے۔ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اور مکاشفہ 20 باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح سروے زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور داخل کون ہوں گے؟ وہ ایماندار ہوں گے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے مبارک وہ ہے جو پہلی قیامت پر شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا اختیار نہیں۔ پہلی قیامت کیا ہے؟ پہلی قیامت ہے جب یسوع مسیح آئے گا اور کلیسیا جو ہے اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوگی، یہ پہلی قیامت ہے۔ ایماندار لوگوں کی قیامت ہوگی، اور ایماندار جی اٹھیں گے، اور پھر جب وہ 1000 برس پورے ہوں گے اس سے پیشتر کھاگڑے میں ابلیس کو بند کیا جائے گا، اس کی فوجوں کو بند کیا جائے گا، 1000 برس پورے ہوں گے ان کو کھولا جائے گا، اس وقت بے ایمان لوگوں کی قبریں کھلیں گی۔ جب یسوع مسیح کی پہلی آمد ثانی ہوگی نا تو سب کی قبریں نہیں کھلیں گی، صرف ایماندار لوگوں کی قبریں کھلیں گی جو 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے 1000 سالہ بادشاہی کے لیے تیاری کی ہوئی ہے نا ان کی قبریں کھلیں گی، یاد رکھیے گا، اور جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے؟ خدا کے کلام پر عمل کرنے کے سبب سے، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے سبب سے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 17-18 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں سب پر سزا کا حکم نہیں۔ ایمان پھر ایک ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ یسوع مسیح پر بھی ایمان رکھا ہے تو پھر ادھر جادوگروں کے پاس بھی بھاگ رہے ہیں، اور پھر اسی طرح اور پیروں کے پاس بھی بھاگ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا ایمان آپ کو کبھی بھی مقبول نظر نہیں بنا سکتا۔ زبور 16 اور اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ آپ آخری لمحات دیکھیں کسی کی زندگی کے، ڈاکو کے متعلق دیکھیں، آخری لمحات تھے، پوری زندگی بدکاری میں گزاری، وہ لوگوں کو لوٹتے بھی تھے تو ان کے ساتھ بدکاری بھی کرتے تھے، زناکاری شہوت پرستی بھی کرتے تھے۔ ان کے 2 گناہ تھے، لوٹنا ایک الگ بات ہے، ان کے ساتھ بدکاری سے پیش آنا یہ الگ، یہ ایک اور ان کا گناہ تھا۔ لیکن جب وہ 2 بدکار یسوع مسیح کے دائیں بائیں لٹکائے گئے تو جو یسوع مسیح کی قدرت کے بارے میں جانتا تھا، دینی طرف والا، وہ کیا کہتا ہے؟ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ وہ جانتا ہے یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کا بادشاہ ہے، اور وہ اپنے جلال میں جب آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تو اس وقت وہ اپنی بادشاہی کو اس روئے زمین پر قائم کرے گا۔ ہم مکاشفہ یسایہ 11 باب کے اندر دیکھتے ہیں، وہ بادشاہی جب قائم ہوگی نا تو بہت ہی امن کا وقت ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ سانپ کی بل کے اندر ایک ننھا بچہ ہاتھ ڈال سکے گا، اور شیر اور بکری ایک ساتھ گھاس کھا رہے ہوں گے، اتنا امن کا وقت ہوگا، سلامتی کا وقت ہوگا۔ لیکن وہ ڈاکو جو ہے آخری لمحات کے اندر یسوع مسیح سے کیا کہتا ہے؟ تو آج ہی میرے ساتھ پھر دوست میں ہوگا۔ لوگوں نے بڑی ساری تفسیریں کی ہیں اس بات کی، لیکن یسوع مسیح زمین پر کھڑے ہو کر زمین کا اور آسمان کا نظام ایک ہی وقت میں چلا سکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں وہ آسمان پر بھی تھے اور زمین پر بھی تھے۔ کامل خدا ہوتے ہوئے اس ڈاکو کے ساتھ وہ آسمان پر تھے، اور کامل انسان ہوتے ہوئے مقام کلوری پر وہ ہمارے گناہ کا کفارہ دے رہے تھے۔ اور پھر وہ عالم روا میں اتر گئے، قیدی روحوں میں بھی منادی کی،
اور پھر جب جی اٹھے تو ان قیدی روحوں کو بھی کیا کرتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں آسمان پر. تو کتنے لوگ ہیں یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر جانے کے لیے تیار؟ تو ضروری ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے ان اصولوں پر غور کریں، توبہ کریں، نئے سرے سے پیدا ہوں اور روح کی رہنمائی میں چلیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بے وقوف کماریوں کی طرح کیا کریں، ہماری کپیوں میں تیل نہ ہو، یعنی کہ روح القدس ہمارے ساتھ نہ ہو، ہم روح القدس کی رہنمائی میں نہ ہو جب یسوع مسیح آئے، کیونکہ روح القدس سے تیار کر رہا ہے نا آسمان کی بادشاہی کے لیے. ہم جب نئے نئے خدمت میں آئے تھے تو ہم بھی بہت زور لگاتے تھے کہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے، لوگ بات کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں توبہ کرتے. تو خدا کا روح توبہ کی توفیق بخشتا ہے. جب تک تو اسرائیل کا خدا کسی کو توبہ کی توفیق نہ بخشے وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر سکتا. تو خدا کا روح آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرتا ہے، خدا کا روح آپ کو توبہ کی توفیق بخشتا ہے، خدا کا روح آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے کا فضل بخشتا ہے. اب جب خادم سامنے کھڑے ہو کر جب کلام سنا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کلام کے مطابق آگاہی بخش رہے ہوتے ہیں خدا کے روح کے موافق، تاکہ آپ خدا کے کلام پر عمل کر کے زندگی کو حاصل کر لیں، آپ آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہو جائیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت ساری بدروہیں، بہت ساری شیطانی قوتیں کام کر رہی ہیں. میں نے گزرے دنوں اس بات کو سیکھا، خدا کے روح نے مجھے سکھایا، بجائے اس کے کہ کسی کو آپ کہیں کہ آپ توبہ کریں، آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. ان کے پیچھے بڑی بڑی فوجیں کام کر رہی ہیں. جس شخص کے متعلق آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ توبہ کرے، آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. اور جس دن ابلیس کی فوجیں اس کے بدن کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گی، وہ ہوش کے اندر آ جائے گا. اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جس میں لشکر تھا اس کے تن پر کپڑے نہیں تھے، وہ پتھروں سے اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا، لیکن جس روز یسوع مسیح اس راہ سے گزرا تو اس نے کہا ہے خدا تعالیٰ کے بیٹے تو مجھے کیوں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے آیا؟ میں تیری منت کرتا ہوں. وہ لشکر کیا کہہ رہا ہے؟ میں منت کرتا ہوں کہ ہمیں سوروں میں بھیج دے. اور جب وہ بڑا لشکر اس کے بدن سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے. اس کی خواہش تھی کہ میں یسوع مسیح کے پیچھے چلوں. وہ دکپلس کا رہنے والا تھا. دکپلس یعنی 5 صوبوں کی جمع کو دکپلس کہتے ہیں. اور یسوع مسیح نے اس کو پیچھے آنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ دکپلس کے اندر لوگ یسوع مسیح کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ آئے. تو یسوع مسیح نے کہا تو جا اپنے گھر جا، یعنی کہ دکپلس کو جا، وہ 5 صوبوں کے اندر جا اور گواہی دے کہ یسوع مسیح نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے. آج ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، شراب پی کر زندگی گزار رہے ہیں اور بہت ساری نشہ کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، وہ گناہ کی حالت کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ شراب پی رہے، سگریٹ پی رہے ہیں، نشاور چیزیں لے رہے ہیں. وہ کس کی لپیٹ کے اندر ہے؟ پتہ ہے وہ ابلیس کی لپیٹ کے اندر ہے. ہماری ذمہ داری ہے، کلیسیا کی ذمہ داری ہے، خدا کے خادموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں کہ خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے. اور وہ قوتیں پھر جو ان کے پیچھے کام کر رہی ہیں، جب خدا کے لہو کو ہم مانگتے ہیں وہ قوتیں بدنوں سے الگ ہوتی ہیں اور پھر وہ انہیں ہوش آتی ہے کہ ہم کس حالت میں، جس میں لشکر تھا نا اس کو بھی پھر ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو پھر اس نے کپڑے پہنے. تو اسی طرح ہمیں ہوش میں آنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم جاگیں اور دعا کریں اور اپنی قوم اور کلیسیا کے لیے کیا کریں؟ یہ اہم فریضہ ادا کریں، دعا کریں تاکہ خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے. اگر ہم توبہ کر چکے ہیں تو ایسا جب ہم 1000 سالہ بادشاہ میں داخل ہوں گے تو خدا نے ہمیں بھی یہ ذمہ داری دی ہے. وہ کسی روح کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نے آسمان کی بادشاہی کے لیے بہت سارے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے، تاکہ جب وہ بادلوں پر تخت نشین ہو کر آئے تو بہت سارے لوگ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، اور ایماندار لوگوں کی جب قبریں کھلیں تو وہ بھی ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں؟ استقبال کریں. پہلے وہ استقبال کریں گے جن کی قبریں کھلیں، باقی پھر جو زندہ ہوں گے وہ بھی ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. سو آج کا ہمارا مضمون
آسمان کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا پہلا اصول توبہ، دوسرا نئے سرے سے پیدا ہونا، اور تیسرا پھر روح کی رہنمائی میں زندگی گزارنا، اور بہت سی بٹکی ہوئی بھیڑوں کو اس کے گلہ میں کیا کرنا ہے؟ شامل کرنا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے، اور یہ گہرا فضل بخشے کہ آپ اس میں بڑھتے اور تقویت پاتے چلے جائیں۔